اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن اور سائنس یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس موضوع پر مرحلے وار انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ہم 5 مراحل سے 5 سوالوں کی صورت میں گزریں گے. مرحلے میں پہلا سوال، قرآن اور سائنس کا موضوع ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، چنانچہ قرآن کا تذکرہ ہونا چاہیے. پچھلے درس میں قرآن سے متعلق گفتگو ہوئی، ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پھر قرآن کے انکشافات اور قرآن کی دریافتیں اور قرآن کے نت نئے پہلو اور کرشمے آپ کے سامنے اجاگر کیے جائیں گے، جس میں ایک پہلو ایک کرشمہ قرآن اور سائنس ہے. تو یہ فقط ماہ رمضان مبارک کی وجہ سے ہی اہم نہیں ہے موضوع، بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ دنیا میں اس وقت جہاں اور میدانوں میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، نفسا نفسی ابتری ہے، نشیب و فراز سے ایک انسان تاریخ کے دوراہے سے گزر رہا ہے، وہاں ایک خبر ابھی پچھلے دنوں نیٹ کی زینت بنی کہ امریکہ میں پچھلے 10 سالوں میں 78% عیسائی گھٹ کر 70% رہ گئے. یعنی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو شاید 70-80 سالوں میں امریکہ میں عیسائیت ختم ہو جائے. اسی طرح انگلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2033 میں عیسائیت کی ایک بڑی تعداد، عیسائیوں کی بڑی تعداد وہاں سے ختم ہو جائے گی. تو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو دنیا میں مذہب ابتری کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے اور نیچے کی طرف اس کا گراف جا رہا ہے اور لوگ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور متضاد خبر آتی ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. تو اگر ان دو خبروں کو ہم جمع کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ لوگ مذہب عیسائیت چھوڑ رہے ہیں لیکن دوسری طرف مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی طرف رجحان کم نہیں ہو رہا، بلکہ دقیانوسیت کی طرف، جھوٹ کی طرف، مادیت پرستی کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے. کیونکہ عیسائیت وہ عیسائیت نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اگر ہے بھی تو اس وقت وہ اسلام کے تابع ہونی چاہیے کیونکہ وہ ادھوری ہے، ادھوری تھی، اور اسلام نے آ کر دین کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت میں اگر کمی آ رہی ہے جو کہ ابھی بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، تو اسلام میں ترقی کیوں ہو رہی اور اسلام کیوں اتنا پھل پھول رہا ہے؟ سمپل سی ایک آسان سی بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اسلامی نظریات جدید نظریات کے عین مطابق ہیں. قرآن کی اور ماڈرن سائنس کی کمپیٹیبلٹی 100% ہے، اور جو پرسنٹیج رہ گئی ہے وہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ابھی تک قرآن کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں. چنانچہ دنیا کی اور کتابیں، مذاہب کی اور کتابیں، دنیا کے اور مذاہب تو اس دنیا کی جدید ترقی سے ہم آہنگی نہیں رکھتے، لیکن قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جدید دور کی دنیا سے ہم آہنگی رکھتا ہے. ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ جو مقدماتی مرحلہ تھا کہ اس موضوع کی اہمیت کو کیوں اجاگر کیا گیا. اب دوسرا مرحلہ، دوسرا سوال اس زمانے پیدا ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے اس کا مطلب، مفہوم کیا ہے، تاکہ ہمیں قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں آسانی ہو. دوسرا سوال، قرآن اور سائنس کی تعریف کیا ہے؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد.
قرآن اور سائنس. قرآن کیا ہے اس کے بارے میں ایک مختصر تعارف ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے کروا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چوتھی تعریف یا چوتھا مفہوم قرآن کا ہم نے یہ دیا تھا آپ کے سامنے آپ کو کہ قرآن قرآ سے مشتق ہے اور قرآ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. کیوں اس کو جمع کرنے کا نام دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کے احکامات جمع ہیں. اس کتاب کو تھامنے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آدم سے لے کے خاتم تک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک، ازل سے لے کے ابد تک، آدم سے لے کے قیامت تک کے حالات اس میں درج ہیں. بحر و بر کے بھی حالات ہیں. اس وقت موجودہ دور میں زمین میں کیا ہے اور خشکی تری میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. بلکہ دنیا کے تمام علوم جو کہ پڑھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کالج یونیورسٹی میں ہو، اسکولوں میں ہو یا مدرسے میں، وہ قرآن میں موجود ہے. اور سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 59 جس کو آپ نماز غفیلہ میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِنُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اس اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے. یعنی جو خشکی میں ہے، جو زمین میں ہے، جو تری میں ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو سمندر میں ہے، جو صحرا میں ہے، سب کچھ اس کتاب میں یعنی قرآن میں موجود ہے. اور یہ آیت آپ نماز غفیلہ کی آیت رکعت نمبر 2 میں پڑھتے ہیں. اسی لیے محمد حسین طباطبائی جو کہ تفسیر المیزان کے مفسر ہیں اور جن کی مشہور زمانہ تفسیر اس وقت بھی دنیا تشیع میں ایک معجزے سے کم نہیں، بلا شبہ بہت دقیق اور جامع تفسیر، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کو ہر 2 سال بعد لکھا جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطالب اور مفاہیم مکمل ہونے کو نہیں آتے. روایتوں میں کبھی ہمیں 7 کا حصہ ملتا ہے، کبھی 14، کبھی 70 کا حصہ ملتا ہے کہ قرآن کے اتنے مفاہیم ہیں، اور پھر یہ بھی کچھ ظاہری معنی ہیں اور کچھ باطنی معنی ہیں. چنانچہ اب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. ائمہ نے جو تفاسیر، جو مفاہیم اپنے زمانے میں بتائے وہ زمانے کے لوگوں کے لیے تھے. اب کے زمانے کے لوگوں کے لیے مزید مفاہیم کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ائمہ اہل بیت کی روایت کی روشنی میں قرآن کی مزید مفاہیم اور ان کے اطلاقات، اپلیکیشنز دریافت کی جائیں. اسی لیے ہم نے ایک درس میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ 2 حروف کے برابر ہیں. 25 حروف کا علم ابھی باقی ہے. جب امام آئیں گے تو یہ علم 27 حروف تک پہنچ جائے گا. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مفاہیم اور علوم اور علم کے گوشے ابھی تشنا ہیں. قرآن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ علم نہیں بلکہ علوم کا مجموعہ ہے. سائنس کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم سائنس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کریں، چونکہ سائنس علوم میں سے ایک علم ہے، چنانچہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علوم کی کتنے قسمیں ہیں. علوم کی دنیا بھر میں جتنے بھی علوم ہیں، کائنات میں جتنے علوم ہیں، 4 قسم کے: علم ذاتی، علم واحدی، علم اکتسابی، علم بدیہی. علم ذاتی جس کو علم ذاتی سرمدی بھی کہا جاتا ہے. سرمدی کا مطلب ابدی، ہمیشہ رہنے والا، یعنی یہ وہ علم ہے جو اللہ کی ذات سے منسوب ہے.
اللہ کے بارے میں علم نہیں بلکہ اللہ کا علم، اور اللہ کا علم تمام علوم پر حاوی ہے، غالب ہے. اس کو جتنا علم ہے کسی کو نہیں. اس کا علم جتنا سچ ہے بلکہ سچ ہی سچ ہے، اور کوئی علم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% سچ ہوں، سوائے اس کی کہ وہ خود علم ذاتی کا مرہون منت. دوسری قسم علم وہبی، جس کو علم وہبی امری بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم ذاتی کا حصہ جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں یعنی انبیاء پہ نازل کیا. اللہ ہر کسی کو یہ علم نہیں عطا کرتا. مثلا خضر علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا جو نبی موسیٰ کے استاد بنے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے اوپر علم غیب کو مطلع کرے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، بلکہ وہ تو اپنے منتخب رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ علم عطا کرتا. علم وحبی از اے برانچ آف علم ذاتی. اسی سمندر سے نکلی ہوئی ایک نہر، ایک دریا علم وحبی. علم اقتصادی کالج یونیورسٹیز میں پڑھایا جانے والا علم، یا ہر وہ علم جس کو انسان حاصل کرے اپنی کوشش سے، نہ قرآن کھولے، نہ روایات کی طرف رجوع کرے، نہ اللہ سے مانگے، فقط اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے علم کے راستوں پر چلتا چلا جائے اور علم کے موتی چنتا چلا جائے. یہ عین ممکن ہے. بعض اوقات جس کو وہ علم سمجھے گا علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جس کو وہ علم سمجھتا ہے جھوٹ سمجھتا ہے وہ سچ اور علم نکل آتا ہے. اس کا مطلب علم اقتصادی کی وہ صداقت نہیں، وہ سند نہیں کہ جو کہ علم ذاتی اور علم وحبی کی. چوتھا علم علم بدیہی، یعنی وہ بہت واضح علم ہے، اس کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں. ایک جاہل کو بھی معلوم ہے کہ جہالت بری چیز ہے، علم اچھی چیز ہے. ایک جاہل کو بھی معلوم ہے آگ جلاتی ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے. ایک جاہل کو بھی معلوم ہے کہ نیند آرام دیتی ہے اور کام تھکاتا ہے. ایک جاہل کو بھی معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے. ایک جاہل کو بھی معلوم ہے کہ ظلم کرنا غلط بات ہے، لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اور یہیں بھی انسان نے ٹھوکر کھائی اور اسی بدیہی علم کو علم اقتصادی، علم وہبی اور علم ذاتی کے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، بس ہمیں پڑھانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے قرآن میں کیا ہے، ہم خود مفاہیم نکال سکتے ہیں، بلکہ اب قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. قرآن جو ہے وہ عرب کے بدو لوگوں کے لیے آیا تھا، اور آج کی جدید دنیا کے لیے جدید نظریات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ 4 قسم کے علم ہیں. اس میں گئے بغیر کہ ہر ایک کی اپنی بحث، ہر ایک کے اپنے فائدے اور جہتیں ہیں. ہم یہاں پہ علم سائنس کے بارے میں کہیں گے. علم سائنس دراصل علم اقتصادی کی ایک قسم ہے جس کو کسب کیا جائے، جس کو حاصل کیا جائے خود سے. اور اگر اس کا ہم تھوڑا سا دائرہ جامع کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ علم کائنات کا مشاہدہ، علم کائنات جس کا مشاہدہ تجربہ کیا جا سکے. یعنی اگر کوئی کسی سیارے کی خبر دیتا ہے تو میں اس سے ثبوت مانگتا ہوں، وہ ٹیلیسکوپ آگے کر دیتا ہے، میں اس میں سے اس سیارے کو دیکھ لیتا ہوں. کوئی کسی جراثیم کے بارے میں بتلاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ خوردبین آگے کر دیتا ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں. پروفیسر کے لینگزر کی ڈیفینیشن کے مطابق سائنس علم کائنات ہے، وہ علم کائنات جس کا مشاہدہ تجربہ کیا جا سکے، جس کو ہر انسان پرکھ سکے. اب یہ الگ بات کہ وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی بحث نہیں. بہرحال ہر انسان اس کو پرکھ سکتا ہے اپنے طور پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی علم کائنات ہے، بلکہ قرآن میں بحر و بر کی باتیں موجود ہیں، درختوں کی، جانوروں کی باتیں موجود ہیں، ماضی اور مستقبل کی خبریں موجود ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن از اے ورڈ آف گاڈ. قرآن اللہ کا کلام ہے.
قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کی جب فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، تو کائنات وجود میں آ جاتی ہے. سائنس از اے ورک آف گاڈ. سائنس خدا کا کارنامہ ہے، کرشمہ ہے. قرآن از اے ورڈ آف گاڈ، سائنس از اے ورک آف گاڈ. یوں سمجھ لیجئے کن قرآن ہے، فیکون سائنس ہے. کن فیکون، اللہ نے کہا کن، ہو جا، حکم دیا، حکم قرآن میں موجود ہے. اب جب چیز ہو جائے گی تو وہ قرآن سے ہٹ کر کائنات میں آپ کے سامنے نظر آئے گی. کائنات بن گئی، اللہ نے کہا کائنات کو بن جا، کائنات بن گئی. اللہ نے کہا چاہے زمزم کو جاری ہو جا، جاری ہو گیا. اللہ نے کہا کہ بھیڑ اسماعیل کی بجائے بھیڑ آ جائے، تو بھیڑ آ گئی. تو اللہ نے کہا کن، اور کائنات نے فیکون کہہ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا. تو کن فیکون میں کن قرآن ہے، فیکون سائنس. اگر بات اتنی سادہ ہے کہ قرآن میں وہی کچھ ہے جو کائنات میں ہے، کائنات میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، علم کائنات ہی علم قرآن ہے، علم قرآن ہی علم کائنات ہے، جو خدا کا کلام ہے وہ قرآن ہے، جو خدا کا کرشمہ ہے وہ سائنس ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہم کس مخمصے میں پھنسے ہوئے؟ ہمارے درمیان تنازع کیا ہے؟ ہمارے درمیان کا مطلب ہے مذہب والوں کے درمیان اور سائنسدانوں کے درمیان، علماء کے درمیان اور سائنٹسٹ لوگوں کے درمیان. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا اور ایک سازش کو بے نقاب کرنا پڑے گا کہ جھگڑا کس نے شروع کیا. جھگڑا مفاد پرستوں نے ہمیشہ سے کی طرح شروع کیا. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ. سائنس اور اسلام کی دشمنی، سائنس اور مذہب کی دشمنی کے لیے آپ کو ذرا پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سائنس کب وجود میں آئی اور اس نے کتنے مراحل کہاں کہاں طے کیے، کتنے لوگوں کو اپنا دوست بنایا اور کتنے لوگوں سے یا کتنے لوگوں نے اس سے دشمنیاں پیدا کی. سائنس کا سفر کوئی آج کا سفر نہیں، بہت پہلے کا سفر ہے. سائنس نے اسلام کی کوکھ میں جنم دیا، یعنی اسلام سائنس کی ماں ہے، بلکہ ہر علم سائنس کی ہر علم اسلام کی اولاد ہے، قرآن کی اولاد ہے، قرآن کا ثمر ہے، مذہب کا جسے کہتے ہیں کہ نتیجہ ہے. ہر علم قرآن سے نکلا ہے، ہر علم سائنس کا مرہون ہے، اسلام کا مرہون ہے. اور واضح طور پہ اگر ہم کہنا چاہیں آن دا ریکارڈ تو مکتبہ جعفر سائنس کی پہلی یونیورسٹی ہے، جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھی. جس میں جابر بن حیان جیسے علماء اور ماہر کیمیا ہمیں نظر آتے ہیں، جن کے سروں پر جو طلباء آتے تھے امامے ہوتے تھے اور ہاتھوں میں وہ سائنٹیفک انسٹرومنٹس کہ جس سے وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے تھے. امام کے صحابیوں میں ایک صحابی مفضل بھی تھے کہ جنہوں نے امام سے جب کائنات کے بارے میں دریافت کیا، توحید کے بارے دلائل مانگے کہ وہ ملحدوں کو قائل کر سکے، تو امام نے ایک طویل حدیث جو کہ اب توحید مفضل کے نام سے مشہور ہے، جس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. خود پاکستان میں اردو میں سید محمد علی صاحب نے 3 جلدوں پر مشتمل اس کی بہترین تشریح کی ہے. توحید مفضل امام نے کہی بہت طویل حدیث کی، جس میں امام نے اللہ کے کرشمے اس کائنات میں دکھلائے. آسمان، زمین، صحرا، پہاڑ، انسان، حیوان، حشرات، دنیا میں آنے والا بچہ، انڈا، ہر جراثیم، ہر چیز کو تختہ مشق بنایا، دلیل بنایا اور یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، یہ تمام چیزیں خالق کے باوجود کے بغیر جاری اور ساری نہیں ہو سکتی. پھر آگے آنے والے لوگوں نے ان علوم سے استفادہ کیا. ابن سینا جو بلا شبہ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مذہبی اسکالر، بہت بڑے ڈاکٹر تھے،
جن کی کتاب القانون فی الطب کینون کے نام سے یورپ کی یونیورسٹی میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی. باقاعدہ نصاب میں شامل تھی یہ کتاب. 100 سے زائد ابن سینا نے کتابیں لکھی جن سے مسلمان ممالک کم، یورپ نے زیادہ استفادہ کیا، اور اس کے بعد ابن سینا کی کتابوں کو روپوش کر دیا گیا یا ان کے نام کو غیر مستعمل قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد آنے والے یورپین اور امریکی سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کے نام سے بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کی باتوں کو، نظریات کو موسوم کیا گیا. البیرونی جو کہتے ہیں کہ نیوٹن نے سب سے پہلے زمین کی محور کی پیمائش کی، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ البیرونی پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے گیلیلیو سے 600 سال پہلے زمین کی گردش دریافت کر لی تھی، اور نیوٹن سے 600 سال پہلے زمین کے محور کی پیمائش بھی کر لی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نہ صرف سائنس کو بنیاد فراہم کر رہا ہے، بلکہ بہت سارے سائنسی قوانین جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ یورپی اور امریکی سائنسدانوں نے اپنی عقل سے تلاش کیے، دریافت کیے، وہ قوانین 600 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے مسلمان علماء نے دریافت کر لیے تھے. الخوارزمی نے الجبرا کے قوانین پاسکل سے پہلے یعنی 600 سال پہلے دریافت کر لیے تھے. پاسکل کے جو ٹریگنومیٹری جیومیٹری کے لاز ہیں وہ الخوارزمی نے 600 سال پہلے دریافت کر لیے تھے. اور یہ لوگ نہ صرف سائنس، الجبرا، ٹریگنومیٹری، میتھمیٹکس پہ عبور رکھتے تھے بلکہ معرفت الہی بھی رکھتے تھے، انسان کی خود شناسی کا علم بھی رکھتے تھے، خود سازی کو بھی جانتے تھے. ایک طرف انسان اور اس کے جسم کی سہولیات میں اضافے کا سبب بنتے تھے، معاشرے کی ترقی کا سبب بنتے تھے، دوسری طرف انسان کی خود سازی میں بھی ان کا حصہ تھا. انسان کے بارے میں خوارزمی کا دیکھیں کتنا عجیب حساب ہے. حسابی انداز سے انسان کے اخلاق کو کیسے ثابت کیا کہ جب انسان کے پاس اخلاق ہو تو اس کے پاس کل نمبر 1 ہوتے ہیں. اگر اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہو تو دائیں طرف 0 بڑھا دیں، یعنی 1 10 بن جائے گا، 10 نمبر ہو جائیں گے اس کے. اگر اس کے ساتھ مال و دولت بھی لگا دیں تو 2 0 لگا دیں، یعنی 10 100 میں تبدیل ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ حسب و نسب بھی ہو تو 1 اور 0 لگا دیں، یعنی 1000. اور یہ تمام چیزیں ہوں، یعنی خوبصورتی، مال و دولت، حسب نسب، لیکن اخلاق نہ ہو تو 1 ہٹا دیں جو لگایا تھا آپ نے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ وہ مسلمان سائنسدان تھے جو نہ صرف سائنس سکھلاتے تھے بلکہ درس اخلاق بھی ساتھ ساتھ دیا کرتے تھے. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو دینی علوم میں بھی دسترس رکھتے ہوں اور دنیاوی علوم کے بھی ماہر ہوں، تاکہ لوگ دین اور دنیا دونوں ان سے سیکھیں اور دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے جدا نہ سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ ولیم ہاروے نے پہلے بلڈ سرکولیشن دریافت کیا، حالانکہ تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ بات ثابت ہے کہ بلڈ سرکولیشن پہلے مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے دریافت کیا. لیکن جس طرح میڈیا، کتابیں، انٹرنیٹ، ذرائع ابلاغ، حکمران طبقہ، بیوروکریسی، تمام چیزیں، تمام شعبجات میں استعمار مغرب کا غلبہ ہے، مادیت پرستوں کا غلبہ ہے، اسلام کے دشمنوں کا غلبہ ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی گڈ نیوز، اچھی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کا حصہ بنے اور لوگوں کو اسلام سے متعلق کوئی اچھی بات پتہ چلے. اب بی بی سی پہ چلے جائیں، CNN پہ چلے جائیں، مختلف مغربی میڈیا پہ چلے جائیں تو ایران سے متعلق ہمیشہ بیڈ نیوز ہی دی جاتی ہے. اگر کوئی گڈ نیوز دی بھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ ان صاحب کا تعلق جو ہے وہ شاہ کے حامیوں سے ہے، یا یہ صاحبہ جنہوں نے نوبل پرائز لیا یہ حجاب کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ میڈیا کا کردار ہے کہ جس نے اسلام اور اسلام سے متعلق ترقی کو جو ہے وہ مسخ کر دیا. ابھی میں ٹی وی پہ ٹاک شو میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا دنیا کی ترقی میں. ان لوگوں نے پیمپر تک تو بنایا نہیں، گاڑی کا وائپر تک تو بنایا نہیں ہے. ارے بھائی، یہ پاسکل
کہ جو قوانین ہیں یہ اس سے پہلے الکندی نے ڈسکرائب کر دیے تھے. ابن الحسن کا بلڈ سرکولیشن ولیم ہاروے نے چیک کیا. تو یہ تمام سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد پر اس وقت مغرب کی سائنسی عمارت کھڑی ہے. الکندی یا الکندی کہتے ہیں آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی دریافت کی. حالانکہ آئنسٹائن سے 1100 سال پہلے الکندی نے نظریہ اضافیت دریافت کر لیا تھا. اور اب کہیں جا کر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دستور اس بات پہ قائم ہے کہ یہ نظریہ نیا ہے. اب مسئلہ کہاں شروع ہوا؟ مسئلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب سائنس اسلام کی کوکھ سے نکل کر مغرب کی گود میں جا بیٹھی. بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی سوتیلی ماں، تو جس طرح سوتیلی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کچھ سلوک کرتی ہے یا کوئی بیوی اپنی سوکن کے ساتھ، وہی سلوک مغرب نے کیا. شروع میں بلا شبہ ایسے سائنسدان موجود تھے جو مسلمان سائنسدانوں کی تقلید کرتے ہوئے سائنس سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے تھے. اور یہ 17ویں صدی کے سائنسدان تھے. یعنی 17ویں صدی تک مسلمانوں کی سائنسیات کا غلبہ تھا. اب ہم اندازہ لگا لیے 17 صدی مسلمانوں نے حکومت کی، نہ صرف حکومت کی بلکہ علوم میں اپنا کنٹریبیوشن بھی دیا. فقط 200-300 سال پہلے مغرب اس میدان میں آگے کودا ہے، وہ بھی اس کی عمارت سائنس کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے. 17ویں صدی میں جو شروع میں اسکالرز آئے مغربی علماء، نیوٹن ہے، کیپلر ہے، کوپرنیکسن ہے، بیکن ہے، گیلیلیو ہے، پاسکل، بوائل، ولیم پیلے، یہ تمام سائنسدان توحید سے سرشار تھے، پکے عقیدت مند تھے مذہب کے، اور عبادت گاہوں میں جایا کیا کرتے تھے، خدا کو مانا کرتے تھے، چاہے عیسائیت ہی صحیح، مگر بہرحال توحید پرست تھے، خدا کو مانتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم دریافت کر رہے ہیں یہ در حقیقت خدا ہی کے تو کارنامے اور کرشمے ہیں، ہم تو فقط دریافت کر رہے ہیں. ولیم پیلے نے ایک کتاب لکھی نیچرل تھیولوجی، جس کتاب کو شہرت آفاق جسے کہتے ہیں کہ شہرت حاصل ہوئی. پوری دنیا میں اس کی ہزاروں لاکھوں کتابیں چھاپی گئی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سائنس میں جتنی بھی ترقی ہے وہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی خلقت کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے اور ہمیں ایمان سے لبریز کرتی ہے. لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوا جیسے کہ ہم نے کہا کہ جب بندر کے ہاتھ میں ناریل آیا. ناریل آپ کے ہاتھ میں ہو، انسانوں کے ہاتھ میں ہو، شریف آدمی کے ہاتھ میں ہو، تو اس کو معلوم ہے اس کو توڑ کے کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے. بندر کے ہاتھ میں ہو تو وہ پہلے اپنے سر سے اس کو مارے گا اور پھر دوسروں کے سروں پہ مارے گا، خود بھی زخمی ہوگا، دوسرا بھی زخمی ہوگا. ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے، ان کے کچھ دوست پیزا کھلانے لے گئے کہ اس کو صابری کی، جاوید کی یا زاہد کی نہاری کیا کھلائیں، یہ تو بھول چکا ہوگا نہاری کا ٹیسٹ. پیزا کھلاتے ہیں. جب پیزا کھانے بیٹھے تو اپنے دوست جو امریکہ سے آیا تھا اس کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے چھری کانٹے سے پیزا کھانا شروع کر دیا. اب چھری کانٹے سے پیزا کون کھائے؟ بڑی مشکل سے، ہم تو مطلب چاول بھی بڑی مشکل سے چمچے سے کھائے جاتے ہیں. تو کچھ جو ان کا امریکی دوست تھا وہ دیکھ رہا تھا، امریکی دوست کا مطلب جو گیا تھا امریکہ اور واپس آیا تھا، وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. پھر اس نے جو ہے آستین چڑھائی اور ہاتھ میں پیزا کا ٹرائنگولر پیس لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. اور لوگ بڑے پریشان کہ وہ ہاتھ میں لے کے کھا رہا ہے. پھر اس کو دیکھی تمام نے اپنے اوزار ہتھیار چھری کانٹے چمچے رکھ دیے اور ہاتھ سے کھانے لگے. پھر اس نے کہا بڑے فخر سے کہ پیزا کو امریکہ میں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے. تو یہ مطلب پیروں کا مطلب نہیں کہ پیر سے نہیں کھایا جاتا، مطلب ایک چھری کانٹے سے نہیں کھایا جاتا، اس کو ہاتھ سے کھانے والی چیز ہے. ہمارے لوگ برگر کو بھی کاٹ کے جو ہے مغرب سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو چھری کانٹے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اب مسئلہ یہ کہ جو چھری کانٹے سے نہیں کھا سکے، دادا دادی نانا نانی، تو وہ تو یہی کہیں گے ارے بھائی بھاڑ میں جائے تمہارا پیزا، ہمیں نہیں کھانا تمہارا پیزا. بس پادریوں سے یہی غلطی ہوئی. پادریوں کی عقل میں جب سائنس کی باتیں نہیں آئیں تو وہ آستین چڑھا کے باہر نکل آئے کہ کون ہے جو سائنس کے نعرے لگا رہا ہے.
कीप द डिस्टेंस, कम अज कम 100 गज दूर रहो हमारी इबादत गाहों से। ये बाकायदा बोर्ड्स लगा दिए गए गिरजाघर के बाद, साइंस लिमिट 100 yards, 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, 100 yards, 100 किलोमीटर पर आवर है तो यहां से ये स्पीड लेते हुए गुजर जाओ, लेकिन 100 yards से दूर से गुजर जाओ। और साइंसदानों ने बाकायदा लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि साइंस एक हराम काम है, इल्म हासिल करना सिवाय बाइबल के हराम है। और फिर जिसे कहते हैं कि साइंस और मजहब में, इस्लाम में नहीं, साइंस और मजहब में एक दूरी शुरू होती है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पादरियों ने ऐसे ऐसे अफसाने तराशे साइंस से मुताल्लिक और इस गैर बाइबल, नॉन बाइबल इल्म से मुताल्लिक के सर पीटने को जी चाहता है कि शायद उनको मालूम नहीं था कि इनका भांडा बहुत जल्द फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि दरअसल आदम अलैहिस्सलाम को जिस शजरे ममनुआ का फल खाने से मना किया गया था वो शजरे इल्म था। नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने ये कहा कि अगर आदम ने ये फल खा लिया तो इसको बहुत सारा इल्म हो जाएगा और ये कहीं मेरी बराबरी ना कर बैठे, नाउज़ुबिल्लाह। ये तक साइंसदान बाइबल ने कह दिया, पादरियों ने कहा। पादरियों के बारे में इतना तक मशहूर था कि अगर कोई आके पादरी से पूछता कि मेरे घोड़े में कितने दांत हैं मुंह में, तो कहता था बाइबल खोल के देख लो, उसमें जरूर होगा इसका इल्म। तो इस हद तक वो बेवकूफ में आगे बढ़ गए थे कि साइंस के इल्म को बाकायदा हराम। अच्छा, ये काम हमारे अमर ज़हीर में भी हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो कहा कि ये हराम है, क्या तुम अल्लाह के नाम को ठप्पा लगा के जोर जोर से मारोगे, ये तो अल्लाह के नाम की भी हुरबंदी हो गई। 200 साल तक बर्रे ज़गीर में किताबें नहीं छपी हैं। उस दौर में जब यूरोप अमेरिका में किताबें छप रही थी, इल्म 200 साल में कितना आगे चला जाता है, मुझे बताइए कितना आगे चला जाता 200 साल में। 200 साल तक वो किताबें नहीं आ पाई आपके पास, और हम कहते रहे कि ये हराम है, ये बिदअत है। टीवी चैनल्स को जो बिदअत कहा करते थे, अब 24 घंटे जो है वो उसकी नशरियात चला रहे, 24 घंटे उस पर दर्ज धरे वो चैनल चल रहे हैं। अजीब बात। तो पादरियों ने इतना कुछ कहा कि लोग मुतनफ्फर हो गए और फिर लोगों में दो ग्रोह बन गए। एक वो ग्रोह जो साइंस की तरफ चले गए, हर एक जो पादरियों के। अच्छा, मसला ये है कि साइंस की जो इजादात थी वो सबके लिए थी, हर कोई इससे मुस्तफीद होता था। बल्ब जो साइंसदान के घर में था वही बल्ब गिरजाघर में भी लगता था। पंखे जो साइंसदान या आम लोगों के घरों में थे वो गिरजाघर में भी लगते थे। फिर एसी, फिर फ्रिज, फिर टीवी, फिर गाड़ियों का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें साइंस की तो मरहूल मिन्नत थी। तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि साइंसदान पादरियों को बाद में कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। और उसके बाद नहले पे दैला, या जैसे कहते हैं कि खोरमे पे तड़का, मादियत परस्ती की सहरकारी ने लगाया। जब ब्रांड का जमाना आया, जब दौलत में जो है लोग तुलने लगे, जब सोना उगलने लगी जमीन के, जब साइंसी इनकलाब आया तो इंडस्ट्रियल दौर आया, तो कहते हैं कि इंग्लैंड में लोगों की तनख्वाहें, एसेट्स, मालो दौलत 10 टाइम्स बढ़ गई थी। दुनिया में इससे ज्यादा अमीरी कहीं किसी तारीख में नहीं देखी गई, जो एकदम से 10 टाइम्स लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए तमाम ओवरऑल। तो पादरियों ने जो फितना खड़ा किया, हम कहते हैं वो सुफियानी फितना था कि हमारा मजहब, हमारा बनाया हुआ मजहब और यही मजहब और कुछ नहीं। और जो मादियत परस्तों ने जो फितना खड़ा किया, कैपिटलिज्म, पैसे की सूरत में, मादियत परस्ती की सूरत में कि दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत कुछ नहीं, दीन कुछ नहीं, खुदा कुछ नहीं, ये दज्जाली फितना है। और आगे अभी आपको आगे मालूम होगा, जिसका तज़किरा पहले भी कर चुके हैं, यही दो फितने हैं जो हमेशा से होते आए और इमाम ज़माना के आने पर यही दो फितने होंगे जिनकी सर को भी इमाम ज़माना करेंगे। उसके बाद 19वीं सदी में यूं समझ लीजिए ताबूत में आखिरी कील डार्विन की थ्योरी ने ठोकी। डार्विन, जिसको उसका बाप पादरी बनाना चाहता था, वो बायोलॉजिस्ट बन गया और ऐसा बायोलॉजिस्ट बना कि उसने एक ऐसी ज़र्ब लगाई ईसाइयत को और मजहब को कि आज तक ईसाइयत लड़खड़ा रही है डार्विन की इस ज़र्ब से। डार्विन ने कहा कि मजहब क्या चीज है, पैगंबर कौन है? अरे भाई, हम सब बंदर थे, बंदर के बाद हम इंसान बने, उसको फख्र है। हम फख्र करते हैं कि हमारे नाना हकीम थे, हमारे दादा कमिश्नर थे, और उसको फख्र है डार्विन को हमारा दादा जो है बंदर था, बहुत खूबसूरत बंदर था, बड़ा अच्छा बंदर था, और बंदर ही की तो औलाद है। और जब उसने ये कहा तो यूं समझ लीजिए कि इस्लाम और मजहब में मुकम्मल तौर पर एक हिजाब आ गया जो अब तक कायम है, कम से कम ईसाइयत के हवाले से। जब उसने ये कहा
کہ جب ہم بندر ہیں تو پھر کہاں کے عیسیٰ، کہاں کے موسیٰ، کہاں کے آدم، کہاں کے نوح؟ یہ تو پیغمبر ہوئے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے شروع میں جب پادریوں سے نفرت اتنی بڑھ گئی اور لوگ پیسوں کی ریل پیل میں کھیلنے لگے تو لوگوں نے یہ کہا کہ اگر خدا ہے بھی ڈونٹ وری، وی ول سی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خدا کو بھی دیکھ لیں گے۔ خدا کیا چیز ہے؟ ہم آرٹیفیشل رین کر سکتے ہیں، مصنوعی بارش پڑ سکتے ہیں۔ ابھی کسی نے مشورہ دیا تھا کراچی میں آرٹیفیشل رین، انہوں نے کہا بھائی آپ نیچرل رین تو سنبھال نہیں سکتے، چھینٹ پڑ جائے تو آپ پاگلوں کی طرح گھر بھاگتے ہیں کہ جو چھت نہیں ٹپک رہی ہو یا گلی کوچے میں جو ہے وہ پانی نہ کھڑا ہو، آپ آرٹیفیشل رین کریں گے۔ تو آرٹیفیشل رین آپ کر سکتے ہیں، زلزلے آپ لا سکتے ہیں، اور مختلف بیماریوں کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اب انسان کو تکبر ہونے لگا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا میں نے آپ کو جملہ سنایا ہوگا کبھی، وہ کیا کہتا ہے؟ وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خدا کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نعوذ باللہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہماری سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم خدا کو روک لیں گے قیامت لانے سے، ہم خدا کو روک لیں گے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے سے، ہم خدا کو روک لیں گے انسان کو مارنے سے۔ نعوذ باللہ انسان کا گھمنڈ یہاں تک پہنچ گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو شداد کا گھمنڈ یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے اپنی جنت بنائی تھی اور خدا نے وہ جنت دیکھنی اس کو نصیب نہیں کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں جب کوئی سائنسدان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، PhD کا مقالہ لکھتا، تو اس سے باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ بھروایا جاتا کہ تمہیں ڈارون کی تقلید کرنی ہے اور تمہیں اس کے نظریے پہ یقین رکھنا ہے اور اپنے آپ کو مذہب سے دور کرنا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ جو بچے تھے مذہب کے حامی، وہ بھی آہستہ آہستہ مذہب کو چھوڑنے لگے۔ اس کا برملا اعتراف امریکن جرنل سائنٹیفک امریکن میں ایک امریکن سائنٹسٹ نے کیا جس کا نام ہے روڈنی اسٹارک۔ اس نے اس جرنل میں یہ کہا کہ سائنسدان، ہمیں باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ سائنسدان کہلانے کے لیے تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا اور مذہب کی جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں آپ نے مذہب کا اظہار شروع کیا، اسلام سے قربت کا اعلان کیا، داڑھی رکھی، اسکارٹ پہنا، حجاب کیا، آپ کو لوگ گھورنے لگتے ہیں۔ آپ کے لیے وہاں جینا کم از کم، جسے کہتے ہیں کہ دو بھر ہو جاتا ہے، پریشان کن صورتحال سے آپ گزرتے ہیں۔ تو مذہب کی چکر بندیوں سے انہوں نے کہا کہ اپنی آپ کو اگر سائنس کی طرف آنا ہے تو مذہب کو بائے بائے کہنا ہو، ورنہ ٹائم فش، آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا، آپ کو کوئی سٹیٹس نہیں دیا جائے گا۔ یہی فلسفی اس وقت مسلمان ممالک میں بھی ہے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر انجینئر بننا ہے تو پھر تمہارا اس سے کیا تعلق، پڑھائی لکھائی سے، مذہب سے، مدرسے سے کیا تعلق؟ مذہب مدرسہ ایک الگ چیز ہے اور جو ہے وہ اسکول اور کالج جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وہاں سے یہ نظریہ شروع ہوا۔ اب چوتھا سوال، اہم ترین سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا سائنس اور مذہب کا ملاپ ممکن ہے؟ جو سائنس اور مذہب میں طلاق ہونے جا رہی ہے ہوئی نہیں ہے، رجعی ہے طلاق، ابھی بھی جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، کیا ان میں دوبارہ مصالحت ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنا زیادہ مصالحت کا امکان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، پچھلی صدی میں بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اور اس لیے بھی ہم کہیں گے کہ اس وقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنی کانوں سے سن رہا ہے اور اپنی عقل سے شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر سچ بات کو تک پہنچنا ہو تو کتابیں نہیں ملتی تھی، پابندی تھی کتابوں پر، ٹی وی چینلز نہیں تھے، مذہب کی تو 6 ہی تھے ہی نہیں، لیکن اب انٹرنیٹ کی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ جس چینل کو چاہیں آن کرتے ہیں، جس ویب سائٹ پہ چاہیں لاگ آن ہو جائیں۔ آج کا میڈیا بھی لبرل ہے اور صارف یوزر سرفر بھی لبرل ہے۔ پہلے میڈیا لبرل تھا، جو چاہتا تھا وہ دکھا دیا کرتا تھا، مغرب سے پہلے رمضان، مغرب کے بعد شیطان، یہی چل رہا ہے نا آج کل ٹی وی پہ۔ تو میڈیا اگر، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ٹی وی ختم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، ٹی وی ختم ہو جائے گا، انٹرنیٹ رہے گا بس۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگوں نے موبائل میں سمیں ڈالنا چھوڑ دی، کیوں؟ واٹس ایپ موجود ہے، اسکائپ موجود ہے، اس سے آپ کال کر سکتے ہیں، فری کال، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب سے فیس بک نے internet.org کی فیسلٹی دی ہے، لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب سنا ہے کراچی میں ایک بہت بڑا ٹاور بننے والا ہے جس میں پورے کراچی میں سگنلز آئیں گے، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان ٹی وی سے ریڈیو، ہمارے بچوں نے اب ریڈیو کا نام نہیں سنا، وہ ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ ریڈیو کیا ہوتا ہے۔ پہلے خواتین جو ہے کھانا پکاتی تھی ریڈیو آن کر کے،
بہرحال تو آج کل کا میڈیا یعنی انٹرنیٹ بھی لبرل ہے, سرور بھی لبرل ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے پاس ذرائع نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, میں پہنچ نہیں سکتا حق تک. پہلے زمانے میں مذہب تشیع کی کتابیں ناپید تھی, پابندی تھی. اب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جو بھی مسئلہ, جو بھی ایشو لکھنا ہو, بلکہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے, گوگل پہ جا کر آپ سوال لکھ دیں تو اس میں آ جائے گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حق تک پہنچنا بہت آسان ہے. جو پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ سکتا ہے, یعنی حق تک وہی پہنچے گا جو پہنچنا چاہتا ہے. جس کے دل میں نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. یعنی جاہل قاصر کی تعداد بہت کم ہو کے رہ گئی ہے. تو ہم برملا کہہ سکتے ہیں قرآن از ون, ادرز آر فن. باقی تمام کتابیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں, باقی تمام کتابیں دقیانوسی ہو چکی ہیں, باقی تمام کتابیں ترمیم شدہ ہیں, غلطیوں سے بھرپور ہیں. اور یہ دعویٰ ہمارا نہیں, ایک کرسچن اسکالر کا ہے, مورس بوکلے, جس نے ایک کتاب لکھی 19ویں صدی میں, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس. کمپیریزن کیا اس نے سائنس کا بائبل سے اور قرآن سے, اور عجیب نتیجہ اس کتاب میں پیش کیا اور کہا there are monumental errors of science in the Bible and not a single error in the Quran. یادگار فاش غلطیاں موجود ہیں سائنس کے حوالے سے بائبل میں, لیکن قرآن میں ایک بھی غلطی موجود نہیں ہے سائنس کے حوالے سے. کوئی سائنس کا ایسا اصول قانون نہیں ہے جو اسلام کے خلاف جاتا ہو. اس سائنس کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو عیسائیت کے خلاف جاتے ہیں. اور جب ڈاکٹر مورس بوکلے کی کتاب جو ہے اردو میں بھی دستیاب ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کا اردو ترجمہ بھی لے سکتے ہیں, بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی انشاءاللہ موجود ہوگی. تو جب ڈاکٹر مورس نے یہ انکشاف کیا تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اور جو کچھ عیسائیت کے ماننے والے تھے وہ بیچارے عیسائیت کو چھوڑ بیٹھے. ابھی جو انگلینڈ میں آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اپنے مذہب کو چھوڑنے والوں کی تعداد ہے وہ انگلینڈ میں ہے. اس کی میں وجہ بھی بتا دوں, ایک تو رچرڈ ڈاکن اس کی وجہ ہے, جو بہت بڑا ایتھیسٹ ہے, جس نے گاڈز ڈیلوژن پہ کتاب بھی لکھی, بلاک بسٹر تھی وہ کتاب اپنے زمانے میں, اور وہ جا بجا سیمینارز اور تقریریں کرتا پڑتا ہے خدا کے خلاف. اور ایک وجہ اسٹیفن ہاکنگ ہے جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے, وہ بھی برملا خدا کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا ہے. بہرحال تو عیسائی لوگوں نے عیسائیت کو چھوڑنا شروع کر دیا بتدریج, کیونکہ عیسائیت سائنس کی دریافتوں, انکشافات اور ان کے تجربات کا تشفی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے. اس نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, بلکہ قرآن میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سائنسی دریافتوں, انکشافات, تجربات اور ان کی خبروں پر مشتمل ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر جستجو کیے, بغیر علم حاصل کیے گزر جائے, کائنات میں بغیر غور و فکر کیے گزر جائے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں. اگنورنٹ ہے, غافل ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہے. ہمارے پاس حدیث میں آیا ہے کہ کوئی نظر ایسی نہیں جو عبرت کی نگاہ نہ رکھتی. آپ کسی چیز پہ نگاہ ڈالیں اور اس سے کچھ حاصل نہ کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے لیے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک زمین و آسمان کی خلقت, روز و شب کی آمد و رفت ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں, اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مفسدہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے, اور اس میں طرح طرح کی چوپائے پھیلا دی ہیں, اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادلوں میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں.
اللہ نے یہ چیزیں عبث نہیں پیدا کی، اللہ نے یہ چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ انسان لوگ اس پہ غور کریں اور اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس نے 30 سال عبادت کی۔ بنی اسرائیل کے عابدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 30 سال خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر لیتے تھے تو اللہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل کھڑا کر دیتا تھا، جو بادل ان کے 7 سال چلتا تھا اور ان پہ ابر کا سایہ کرتا تھا۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس شخص نے 30 سال عبادت میں گزارے۔ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے 30 سال گزارے عبادت میں، لیکن اس کے اوپر اللہ نے بادل کا سایہ نہ کیا کہ اس کے 7 سال چلے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے 30 سال میں تم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی ماں نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں گناہ کا خیال آیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، ان 3 سالوں میں میرے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ پھر ماں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کائنات میں، آسمان پہ، چاند ستاروں میں کو دیکھا ہو اور ان پر غور نہ کیا ہو؟ کہنے لگا ایسا تو کئی مرتبہ ہوا۔ تو یہ ہے انسان کی محرومی کہ انسان چاند ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور اپنے آس پاس کے لوگوں، خود اپنے نفس کے اندر جھانکے اور تدبر نہ کرے اور غور نہ کرے اور اللہ کی نشانیوں کو تلاش نہ کرے۔ کتنی بڑی سعادت اور نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ سر جیمز جینز 19th سینچری کے اوائل میں امریکہ کے بہت بڑے ایسٹرولوجسٹ، بہت بڑے سائنسدان، لیکن جتنے بڑے سائنسدان اتنے ہی زیادہ مسیحیت کے قائل، خدا پرستی کے قائل اور عبادت گزار، پابندی سے گرجا گھر جانے والے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گرجا گھر جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ، مسلمان اسٹوڈنٹ کے سامنے سے گزرا۔ کہنے لگا میں آپ سے 2 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھتری بغل میں دبائی ہوئی ہے۔ اب دانشور سائنسدان اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے چھتری تان لی۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال یہ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گرجا گھر۔ کہنے لگے کیوں؟ جب اس مسلمان نے کیوں پوچھا تو اس کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا اور تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ پشیمان بھی ہوا کہ حقیقت میں اس نے سوال صحیح پوچھا، کیونکہ آج کل کے سائنسدان گرجا گھر نہیں جاتے۔ تو اس نے کہا میں اس کو کھڑے کھڑے بارش میں رستے میں کیا بات بتاؤں؟ اس نے کہا کل تم شام کو 4 بجے چائے پر آنا میرے گھر، تو میں تمہیں بتاؤں گا میں گرجا گھر کیوں جاتا ہوں۔ جب وہ مسلمان اسٹوڈنٹ ان کے گھر پہنچا اور ان سے بات ہوئی تو بیٹھتے کے ساتھ ہی سر جیمز نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں گرجا گھر کیوں جاتا ہوں، یعنی اس کو معلوم تھا کہ اس نے کیا سوال پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں، سورج چاند ستاروں پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہی نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور جب میں گرجا گھر میں جا کر خدا کو عظیم کہتا ہوں، دا گاڈ از گریٹ، تو میری شخصیت کا، میرے جسم کا ذرہ ذرہ لرز جاتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے۔ میں جتنا کائنات کے علم کو دریافت کر رہا ہوں اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس موقع پر اس مسلمان اسٹوڈنٹ نے سر جیمز سے کہا کہ اس موقع پر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے قرآن کی، اگر کہیں تو پیش کروں۔ مذہب پرست انسان تھا، اس نے کہا ضرور۔ اس شخص نے کہا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اس کے بعد کی آیت ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ اور بعض حصے گہرے سیاہ۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ اور بعض حصے گہرا سیاہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ پہاڑوں کا، پانی کا، پھلوں کا، گھاٹیوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟
اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آس پاس کی چیزوں کو، اشیاء کو، کائنات کو دیکھے اور ان پہ غور کرے، اور ان پہ غور کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے، تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اور جب سر ولیم جیمز کو بتلایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تو فقط علماء ہی ڈرتے ہیں، اس آیت پر سر ولیم جیمز چونک گیا اور اس نے کہا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ اس نے کہا کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے تو فقط پڑھے لکھے علماء، عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، یہ بات واقعی قرآن میں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہہ لیں گے یہ بات تو 50 سال بعد میں نے دریافت کی تھی کہ جو جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی خدا سے قریب ہوگا۔ آج میں جس مقام پر ہوں اس مقام پر میرے دل میں، میرے ذہن میں، میری روح میں ایمان جتنا ہے آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ بات قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو بتایا گیا قرآن الہامی کتاب ہے اور رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ تو اس نے کہا بے شک یہ بات اللہ ہی نے کہی ہے اور قرآن الہامی کتاب ہے، کیونکہ رسول اللہ امی تھے، انہوں نے کہیں سے پڑھا یا لکھا نہیں، نہ کہیں سے کوئی یہ بات حاصل کی۔ اگر وہ کوئی بات نقطہ حاصل کرتے تھے تو وہ خدا سے حاصل کرتے تھے۔ بلا شبہ تمہاری کتاب الہامی کتاب ہے۔ تو آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو سر ولیم جیمز کی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پڑھ لکھنے کے بعد انسان مذہب سے قریب ہوتا ہے، جہالت میں انسان خدا سے دور نہیں ہوتا۔ نیوٹن کہا کرتا تھا کہ میں جتنا سائنس کے علوم میں آگے بڑھتا جاتا ہوں اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ یہاں بھی اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اہل قرآن اور قرآن کے استاد کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سورہ فاتحہ میں بند ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم با میں، اور مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا۔ انا نقطہ تحت البا کہ میں وہی با کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی تمام علم قرآن میں بند ہے اور قرآن علیم میں بند ہے۔ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے، ایک بولنے والا اور ایک خاموش قرآن۔ اسی لیے اس کے بعد کہ سائنسدانوں کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے خدا کی وحدانیت کے آگے سر جھکایا۔ نیوٹن کہا کرتا تھا کہ I want to know God's thoughts, the rest is not important۔ قربتاً اللہ جو ہم جملہ بولتے ہیں کہ ہم چیز اللہ کے لیے کرنی چاہیے، باقی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کمپنی کے باس کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، ہر چیز خدا کے لیے ہونی چاہیے، قربتاً اللہ۔ ایک اور جگہ نیوٹن نے کہا I want to know God's thoughts, the rest are details۔ دیکھا جائے خدا کی مرضی اصل مرضی ہے، خدا کی فرما برداری اصل فرما برداری ہے، خدا کی اطاعت اصل اطاعت ہے، اور باقی چیزیں اس کی تفصیل ہے، اس کا تتمہ ہے اور اس کا بچا کچا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً ایک سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم نے جان لیا کہ سائنس اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، اور ہم نے یہ جان لیا کہ سائنس علوم قرآن میں سے ایک علم ہے، کیا آپ کے پاس ایسی چند مثالیں ہیں کہ جن سے ہم یہ ثابت کر سکیں لوگوں کو کہ سائنس جو کچھ ہے وہ قرآن کا سایہ ہے، قرآن کا پرتو ہے، قرآن سے نکلی ہوئی ہے، علم کی نہر ہے؟ ہمارے پاس ایک نہیں ہزارہ مثالیں ہیں۔ قرآن میں 6000 سے زائد آیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق سائنسی انکشافات سے ہے۔ یہاں پر ہم 3 مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید انکشافات سائنس کے جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
یہاں عموماً ہم ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جو بالکل اس وقت نئی تر و تازہ مثالیں ہیں اور جن کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ قرآن سے اور مذہب سے اور اسلام سے ہے. جان لیجئے کہ قرآن اور سائنس، اسلام اور سائنس کسی زمانے میں دور تھے، بلکہ دور کر دیے گئے تھے. اب سائنسی ایجادات خود، یعنی سائنس خود بول رہی ہے کہ میں وہی کچھ ہوں جو قرآن میں لکھا ہے. جیسے قیامت میں انسان کے اعضاء جوارے بولیں گے، انسان انکار کرے گا، اس کے اعضاء جوارے بولیں گے. تو سائنسدان انکار کر رہے ہیں، لیکن سائنس کے کرشمے پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ہم وہی چیز ہیں جو قرآن میں لکھا ہے. ڈارک میٹر، جس کے بارے میں اس وقت مغرب میں بہت زیادہ تحقیق کی جا رہی ہے اور سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ نارمل میٹر ہیں، در و دیوار، پتھر، پانی، پہاڑ، آسمان، زمین، اور اس کے علاوہ ایک اور مادہ ہمارے آس پاس موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم پوچھیں گے سائنسدانوں سے تم نے کیسے مان لیا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ موجود ہے؟ کیونکہ ہم کہا کرتے تھے جو نہیں ہے وہ ہے. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نارمل میٹر ہے اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ڈارک میٹر ہے، لیکن وہ موجود ہے. اور اس سے نکلنے والی انرجی ڈارک انرجی ہے جو اس کی 75% اس کائنات کا ٹوٹل ڈارک میٹر، اس کی انرجی 96% آف دا ٹوٹل ماس ان دا ورلڈ، ان دا یونیورس ہے. یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات، سیارے، ستارے، بحر و بر، it is just 4% of the total mass. Rest of the mass, that is 96%, is invisible, that is dark matter جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ارے بھائی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کو تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں invisible dark matter makes up most of the universe but we can only detect it from its gravitational effects. انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مادہ آپ کو معلوم ہے ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، جس کو ہم گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کشش ثقل ہے وہ اس کشش ثقل سے زیادہ ہے جو ہمیں مادے نظر آتے ہیں. مطلب 4 مادے ہیں یا 4000 ٹن مادہ ہے تو کشش ثقل بھی اتنی ہونی چاہیے. مادہ تو کائنات میں 4000 ٹن ہے لیکن کشش ثقل 40,000 ٹن نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور مادہ بھی ہے جو اس کو کھینچ رہا ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ اگر میں دروازہ باہر کی طرف کھولتا ہوں تو یہ کھلتا نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے باہر سے کوئی آدمی اس کو اندر دھکا دے رہا ہے. یا میں دروازے پہ انگلی رکھتا ہوں یہ کھل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی شخص ہے جو اس کو کھول رہا ہے، یا کوئی مشین، کوئی طاقت اس کو کھول رہی ہے. تو میٹر کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے اٹ از مور دین ایکسپیکٹڈ. اس کا مطلب ہے ایک اور مادہ موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک میٹر، دیٹ از 96%. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جنت بھی نظر نہیں آ رہی، دوزخ بھی نظر نہیں آ رہی، ملائکہ بھی نظر نہیں آ رہے، جنات بھی نظر نہیں آ رہے، شیاطین بھی نظر نہیں آ رہے. یہ سب ڈارک میٹر تو ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہی وہ چیز، وہ کائنات، وہ مخلوق لیکن موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں خود امام زمانہ غیبت میں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو حکمران چلا رہے ہیں، UN چلا رہا ہے، امریکہ چلا رہا ہے، دنیا کی حکومتیں چلا رہے ہیں، نہیں، دنیا کو امام زمانہ چلا رہے ہیں. جس طرح کشش ثقل موجود ہے لیکن کشش ثقل کو جاری کرنے والا مادہ غیبت میں ہے. کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کو چلانے والا یعنی خداوند قدوس غائب ہے. خدا بھی تو ڈارک میٹر ہے. تو بھائی آج آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہو سکتی ہے. اسلام بھی تو یہی کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہ موجود ہو سکتا ہے اور ہے. امام زمانہ غیبت میں ہے، نظر نہیں آتے لیکن ہے. جنت، دوزخ، ہر چیز. دیکھا جائے تو 2 لفظوں میں اگر بات کی جائے زندگی کے فلسفے کی کہ جو ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ ہے. نہ تھا میں کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا میں کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. چلیں اس کو شعر کو چھوڑیے، قرآن کی آیت پہ غور کیجیے. قرآن کی ابتدا ڈارک میٹر سے. دیکھیں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ تو ایک دعا ہے نا.
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا اور گمراہ نہ کر، کہ آپ جو بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی کر. تو دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی قرآن جو ہے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، وہ تو ایک دعا ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کیا کہتی ہیں؟ الف لام میم. کیا مطلب ہے الف لام میم کا؟ پتہ نہیں، یعنی غیبت میں ہے اس کے معنی. قرآن کی ابتدا غیبت سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لیکن کون سے متقی؟ تمام متقی نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومنین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ڈارک میٹر پہ ایمان لاتے ہیں، خدا پہ ایمان لاتے ہیں، امام کی غیبت پہ ایمان لاتے ہیں، جنت دوزخ پہ ایمان لاتے ہیں، اصول دین پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد تذکرہ کیا ہے نماز کا. نماز بھی پیچھے ہے، عقیدہ پہلے ہے. کہیں آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اصول دین ہی نہیں ہے، غیب پر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو آپ نے دیکھا جس ڈارک میٹر کے پیچھے سائنسدان آج بھاگ رہے ہیں، اسلام اس ڈارک میٹر، اس ایمان بالغیب کی دعوت ہمیں بہت پہلے دے چکا ہے. دوسری مثال، خدائی ذرہ. 2013 یعنی پچھلے سال کا جو نوبل پرائز تھا وہ ایک ایسے آدمی کو دیا گیا کہ جس نے ایک ذرہ دریافت کیا اور اس ذرے کا نام اس پروفیسر کے نام پہ رکھا گیا، ہگز بوسن پارٹیکل. پروفیسر ہگز بوسن نے یہ پارٹیکل دریافت کیا اور انہی کے نام پر ہگز بوسن پارٹیکل رکھا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نام گاڈز پارٹیکل رکھا ہے، خدا کا ذرہ. کیوں؟ پروفیسر ہگز بوسن نے کہا کہ کائنات میں ایک ذرہ ایسا ہے کہ جس ذرے نے اس کائنات کی بنیاد رکھی. پہلے یہ کائنات کمیت یا میٹر کی صورت میں نہیں تھی، لہروں کی صورت میں تھی، شعاؤں کی صورت میں تھی، ایک بے کیف روح تھی، ایک تصویر تھی جس میں رنگ نہیں بھرا ہوا تھا، ایک جسم تھا کہ جس میں روح نہیں تھی. ایک ذرہ آیا، اس نے اس میں روح بھری اور وہ ذرہ چلا گیا. وہ ذرہ کہاں چلا گیا اس کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے گا تو ہم دوبارہ اس کائنات کو بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے پروفیسر ہگز بوسن کا دعویٰ جو آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کیا تھا. اور جب یہ دعویٰ کیا تھا تو اس زمانے میں اسٹیفن ہاکنگ نے کچھ سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی دریافت ہے کہ اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. چنانچہ سویڈن اور فرانس کی بارڈرز کے درمیان ایک ٹنل بنائی گئی، ایک مشین بنائی گئی جو ٹنل کی فارم میں تھی، جس کا نام تھا لارج ہیڈرن کولائڈر. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے. کتنی بڑی مشین ہے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی بڑی ہوگی اندازہ؟ 27 کلومیٹر یہاں سے لے کے ایئرپورٹ شاید، ٹنل کی فارم میں. اس ٹنل کی فارم میں پروٹون ذرے کو گھمایا جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں 11,000 چکر مکمل کرتا ہے. وہ ایک سیکنڈ میں 11,000 مرتبہ 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اور پھر اس کو ٹکروایا جاتا ہے ایک اور مادے سے، تاکہ بگ بینگ تھیوری جس کے تحت کائنات وجود میں آئی تھی، یہ دھماکہ اور کائنات کے ذرے وجود میں آئے. یہ تجربہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی تخلیق تھی، اتنی بڑی ایجاد اور دریافت تھی کہ جس کو ٹاپ 10 سائنٹیفک سکسس کا نام دیا گیا ہے. سائنسدانوں نے اب تک جتنی کامیابی حاصل کی ہے اس میں جو 10 بہترین کامیابی ہیں اس میں یہ کامیابی بھی ہے. اور اس کو انسان کا چاند پر قدم رکھنے کے برابر کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ پروفیسر ہگز بوسن جو کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تھا ایسے 50 سال پہلے یہ ذرہ موجود ہے کائنات میں کہیں، کہ جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. اسٹیفن ہاکنگ جو بیٹھا ہوا ہے معذور ہے، اس کو لوور موٹر نیورون ڈیزیز ہے، پیرالائز کا اٹیک ہو چکا ہے اور یہ ملحد ہے، خدا کا مذاق بھی اڑاتا ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بھی ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ اگر ذرہ ہے بھی تو اس کو آپ دریافت نہیں کر سکتے. لیکن کہتے ہیں کہ اس ذرے کو لوگوں نے دریافت کر لیا. پچھلے سال یہ دریافت کر لیا گیا. اس ذرے کو پکڑنا، قابو کرنا اور پھر دوبارہ بگ بینگ جیسا دھماکہ کر کے یونیورس وجود میں لانا، یہ ہے سائنسدانوں کا ٹارگٹ. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں گے نہیں. اب دیکھیں نا، جو انسان کائنات بنانے کے لیے قدم اٹھا چکا ہو تو کیا وہ خدا پہ یقین رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ بچہ اگر جس کی جاب لگ جائے اور اپنی پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنا فلیٹ خرید لے تو باپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے کہ بابا آپ کو کیا معلوم، میں خود مینیج کر لوں گا اپنی زندگی. وہ کر لیتا ہے انڈیپینڈنٹ لائف.
تو آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم خود مینج کر لیں گے, دنیا اگر تباہ ہو جائے گی قیامت میں کوئی بات نہیں, ہم دوسری یونیورس بنا لیں گے. یعنی اتنی بڑی چھلانگ. لیکن بالکل ہم وہی کہیں گے جیسے ایک بچہ ہے, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اس کو جیسے ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کو نہیں معلوم اس موبائل سے اور کتنے فنکشن. وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بابا مجھے یہ بھی آ گیا, مجھے وہ بھی آ گیا, لیکن بابا کے برابر فنکشن تو اس کو نہیں آئے. تو سائنسدانوں نے جو ذرہ دریافت کیا ہے اور جو تھیوری کی بنیاد رکھی بگ بینگ کی, وہ یہ تھی کہ کائنات پہلے ایک سمٹی ہوئی چیز تھی, آج پھیلی ہوئی چیز ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے, لیکن پہلے ایک نقطہ تھا جو کہ پھیل کے کائنات بنا ہے. اور قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, اور ہم نے انہیں جدا کیا. بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کائنات سمٹی بھی تھی, گولا تھی, ایک گیند تھی, ایک نقطہ تھی, اور یہ پھٹی. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون, اور ہم نے تمام چیزوں کو پانی سے پیدا کیا. یہی سے تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ زندگی کی بنیاد پانی پر ہے. جاندار چاہے ان کا تعلق پودوں سے ہو چاہے جانوروں سے ہو, خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں, اور خلیے میں ایک چیز ہوتی ہے پروٹوپلازم. اگر وہ نہ ہو تو سیل زندہ نہ رہے. پروٹوپلازم 5 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, الیکٹرولائٹ, واٹر. کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, الیکٹرولائٹ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ پروٹین سے, پروٹین فیٹ سے, فیٹ الیکٹرولائٹ ان تینوں چیزوں سے. لیکن پانی کے لیے پانی ہی چاہیے, پانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اگر پانی کو نکال دیں ان 5 میں سے تو زندگی کی بنیاد ختم ہو جائے گی. اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ پانی سے پیدا کیا اور ابھی بھی زندگی کی بقا کی بنیاد پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ اور تم کو بھی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور یہ وہی ہے کہ جس نے بشر کو یعنی انسان کو پانی سے پیدا کیا. انسان بھی پانی سے پیدا ہوا. آپ کے جسم کا 2/3 75-66% آف یور باڈی ویٹ از واٹر. دنیا کا 66% حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور دنیا میں جو بھی چیز چل رہی ہے جاندار ہے وہ پانی ہی سے بنا ہے. دیکھا آپ نے پانی کا کرشمہ کہ پانی کہاں کہاں موجود ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی کوئی پانی تھا کہ جس کو کربلا کے شہیدوں پہ حرام قرار دے دیا گیا, اور جس کو اس شخص کے لیے ممنوع قرار دیا گیا کہ جو جنت کا سردار جس کا باپ ساقی کوثر. پر اب پانی کبھی آسمان سے برستا ہے, کبھی زمین پر تڑپتا ہے, اور کبھی عباس باوفا کی زری کے چکر لگاتا ہے کہ کس طرح پانی کی پیاس بجھ جائے. لیکن شاید یہ پیاس قیامت کے دن خود ساقی کوثر حوض کوثر سے بجھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور سلامت. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.